بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک یہ منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کے دو اہم فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے منہ کی صفائی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شریعت کی نظر میں صفائی ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے۔ اپنے منہ کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے ماحول کو صاف رکھنا، گلی محلے کو، سڑک کو، اس کو صاف رکھنا یہ شریعت کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ شریعت کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان میلا کچیلا رہے، اپنے آپ کو گندا رکھے، کپڑوں کو گندا رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ پہلے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی صفت ہوا کرتی تھی، اور آج معاملہ برعکس ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، اپنے صحن کو صاف رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو۔ یعنی یہودی اپنے صحن کو، اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو صاف نہیں رکھتے، تم ایسا نہ کیا کرو، اپنے صحن کو اور گھر کی جگہ کو، گھر کے سامنے کی جگہ کو صاف رکھا کرو۔ تو ایک تو اس چیز کی اہمیت ہماری نظر سے بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اسلام اپنے جسم سے لے کر گھر کی، ماحول کی، کپڑوں کی، ہر چیز کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس میں بھی مسواک کا آپ نے ایک فائدہ یہ ذکر کیا کہ مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا منہ صاف رہتا ہے، پاک رہتا ہے۔ تو ایک تو انسان کو عام صفائی کا، پاکی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ منہ کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بہت ہی مستقل سنت رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ یعنی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک فرض ہو، لیکن اگر میں فرض کر دوں گا تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، کوئی کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہو جائے گا، اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم ہے یہ کام۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سارے اوقات میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ مثال کے طور پر وضو کے وقت مسواک کرنا، اسی طرح جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے تھے اس وقت بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلا کام آپ کا یہ ہوتا تھا کہ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے، سونے سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے، سونے کے بعد بھی مسواک کیا کرتے تھے، کھانے کے بعد بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا تھا اس وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ دن میں کئی مرتبہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ میں نے اتنی کثرت سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اتنی کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا منہ اندر سے چھل نہ جائے، یعنی اتنی کثرت سے میں مسواک کرتا ہوں۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 70 درجے افضل ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ایک نماز پڑھے اور اس کو 70 نمازوں کا ثواب مل جائے صرف اس ایک عمل کے ذریعے،
جس عمل میں اس کا اپنا فائدہ ہے. مسواک انسان کرے گا تو اپنے دانت صاف کرے گا، اپنا منہ صاف کرے گا. کون سا کوئی اللہ پر احسان کرے گا وہ؟ تو اپنا منہ صاف کرنے کا اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ بھائی مسواک کر کے نماز پڑھ لو تو 70 درجے ثواب مل جائے گا. اور پھر اس کے جو فوائد لکھے ہیں، سائنس نے جو اس کے فوائد ثابت کیے ہیں اور علماء نے جو اس کے فوائد لکھے ہیں فضائل اعمال کے اندر، آپ نے کئی دفعہ سنے ہوں گے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے فوائد میں بہت سارے فوائد لکھے ہیں کہ اس سے انسان کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، اس سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے، اس سے انسان کے دانت اور جبڑے مضبوط ہوتے ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے نا یہ دانتوں کی پریشانی، کسی کے دانتوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں، کسی کا کیا کسی کا کیا. اگر بچوں کو شروع سے مسواک کی عادت ڈلوا دی جائے تو اس مرض سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس ایک سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے. اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں تو خواتین کو شاید مسواک کا علم بھی نہیں ہوتا کہ مسواک بھی کوئی کرنے کی چیز ہے. تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان مسواک کا اہتمام کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسواک کیا کرتے تھے تو زبان پر بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے، زبان پر مسواک کرتے تھے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ او کے الفاظ آتے تھے، حتی یتحیّ، کہ ایسے آواز نکلتی تھی جیسے انسان کو قے آتی ہے. اور زبان پر مسواک مارنے سے علماء نے لکھا ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے، اس سے انسان کی فصاحت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں پان کھایا کرتا تھا تو پان بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے اور چھالیاں اس میں ہوتی ہے تو جیسے زبان اس سے موٹی ہو جاتی ہے، انسان کی زبان میں فصاحت نہیں رہتی. تو یہ میں نے پان بہت زیادہ کھایا تھا تو غالباً انہوں نے اپنے شیخ کا بتایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ فرمایا کہ آپ زبان پر مسواک کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ میری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یعنی میں ایک لفظ بولنے کی جگہ 4-5 الفاظ ایک ساتھ بول دیتا تھا، اگلے بندے کو بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن جب سے میں نے مسواک کرنا شروع کی اس کی برکت سے میری یہ بیماری ختم ہو گئی. تو اب بھی ماشاءاللہ وہ حیات ہیں، اب بھی بیان کرتے ہیں، ایک عالم ان سے مستفید ہو رہا ہے. تو لیکن اس میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ عمل کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کھاتے پیتے نہیں تھے جتنا ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں. یہ تو ناشکری کی عادت ہماری بہت زیادہ ہو گئی کہ سب کچھ کھانے کے باوجود ہر وقت ہمارا منہ چل رہا ہوتا ہے لیکن شکر ہم ادا نہیں کرتے. عرب کے اندر تو آپ کو 3 وقت کھانے کا تصور ملے گا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، ایک صبح اور ایک رات کو. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ہم تو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، اس لیے ایسے وقت میں زبان پر مسواک مارنا یا بہت زیادہ حلق تک اس کو پہنچانا کہ آپ نے کھانا کھایا اس وقت آپ اس کو حلق میں ماریں، ظاہر ہے یہ تو سقے ہوگی، آپ کو الٹی ہوگی. لیکن صبح جب انسان اٹھتا ہے نہار منہ، چونکہ اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، تو کم از کم اس وقت زبان پر مسواک مار کر اور حلق تک اس کو پہنچا کے دانتوں پہ بھی انسان مسواک کرے اور زبان پر بھی کرے. اس سے زبان میں فصاحت بھی آئے گی اور یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور مسواک کرنا چوڑائی میں عرضاً یہ ثابت ہے، اس طریقے سے آپ مسواک کیا کرتے تھے. یوں بھی کر سکتے ہیں لیکن سنت سے جو ثابت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو چوڑائی میں کریں، چوڑائی میں کر لیں. اس کے بعد کوئی لمبائی میں کرنا چاہتا ہے تو یوں بھی کر سکتا ہے، دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. اب دیکھیں یعنی انسان اپنے منہ کو صاف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان سے راضی ہو رہا ہے. اس سے اور اللہ کی رحیمیت کا مظہر کیا ہوگا کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. یعنی اگر میں مسواک کرتا ہوں تو اس سے میں نے کون سا ایسا کوئی کام کیا کہ اللہ راضی ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ میں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا تو اس سنت پر عمل کی برکت سے انسان کو اللہ کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے.
تو اگر دن میں انسان 5 دفعہ مسواک کرے کم از کم نماز کے اوقات میں، باقی اوقات جو میں نے ذکر کی اس میں بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر نماز کے اوقات میں بھی کرتا ہے تو گویا 5 دفعہ اس کو اس بات کی گارنٹی مل رہی ہے کہ ان 5 دفعہ میں اللہ نے اس سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو عادت ڈلوانی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔